السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بھائیو، آج کے جو عنوان ہے میں آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کرنا چاہتا ہوں، سچ بولنے کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے، دلیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور بھائیو، جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ سچ بول کے ہار جانا۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ سچ بول کر ہار جانا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ حدیث قرآن کی روشنی میں یہ عنوان سمجھیں گے قاعدے سے، اور ہم لوگ بات کہیں تو اچھی بات ورنہ خاموش رہا کریں، اس میں بہت فائدہ ہے اور حدیث اور قرآن سے منع بھی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی دلیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بھائیو، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ ساتھ سچے لوگوں کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہو وہ ہو جاؤ ساتھ سچے لوگوں کے، یعنی سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور پھر سورہ بقرہ میں ہے کہ آیت نمبر 208 میں کہ دین اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور اس میں ہے کہ جو ایمان لائے وہ سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور سچ بولو۔ تو یہ قرآن کی دلیل تھی۔ آئیے ہم لوگ حدیث سنیں گے انشاءاللہ۔ مسلم کی صحیح حدیث ہے 283 میں، من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا۔ یہ مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم پر اسلحہ اٹھائے، یعنی بندوق اٹھائے، تلوار اٹھائے، اور جو جھوٹ بولے، ہمیں دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جو دھوکہ دے اور اسلحہ اٹھائے کسی مسلمان پر، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے نہیں ہے۔ آئیے دوسری حدیث سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک بازار میں جا رہے تھے تو ایک آدمی غلہ بیچ رہا تھا، اور یہ حدیث مسلم کی ہے 284 میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ غلے کی جو ڈھیر ہوتی ہے اس میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ نیچے یعنی بھیگا ہوا اناج ہے، یعنی غلہ، اور اوپر سوکھا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو جب نمی محسوس کیا تو دیکھا تو اندر گیلا ہے اور اوپر سوکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے تاجر، اے فلاں، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو غلہ بھیگ گیا تھا نیچے اس لیے کیا ہوں تاکہ یعنی بک جائے سوکھے کے ساتھ، یعنی اوپر جو کسٹمر آتے ہیں اوپر والے کو دیکھ کے لیتے ہیں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں کیا تھا کہ خراب مال کو چھپا کر اور اچھے مال کو اوپر رکھنا اور لوگوں کو مائل کرنا اپنے طرف، تو یہ دھوکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث سنیں گے ابو داؤد کی 4990 میں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، اور تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔
یعنی یہ جھوٹ بول کر جو ہنسایا جاتا ہے، اکثریت بنی آدم کی اب اس پہ ہے کہ جھوٹ بول کر جو ہنسایا جائے تو تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا تباہی ہے اس کے لیے۔ اس میں دیکھیں گے جیسا جو ٹک ٹاک ہے، ٹھیک ہے، فی الحال جو بہت عروج پہ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اکثر پروگرام ہوتے ہیں جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو کیا ہنسانا، جبکہ بخاری مسلم کی حدیث ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، وہ کہے تو خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے، کہے تو خیر کی بات ورنہ خاموش رہے۔ یعنی یہ نہیں کہ مطلب جھوٹی باتوں سے ہنسانا۔ تو جب سے مجھے معلوم پڑا تب سے میں جتنا ہو سکتا ہے کہ اس سے گریز کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں کہ مطلب اس میں نہ پڑھوں، ایسی باتیں نہ بتاؤں، یعنی جھوٹی کہانیوں سے لوگوں کو نہ ہنساؤں۔ ہاں ایسے پروگرام بنا سکتے ہیں، جیسے میں نے یہ میرا پروگرام ہے 2-3 یوٹیوب پہ، کہ مطلب بنایا ہوا پروگرام ہے لیکن وہ لوگوں کی رغبت کے لیے ہے، لیکن اس میں حدیث اور قرآن کی دلیل ایک دم مضبوط ہونا۔ تو میں نے علماؤں سے سوال کر کے اس طرح کا پروگرام بنایا تھا کہ تاکہ لوگ اس چیز سے رغبت کریں۔ ریئل واقعہ نہیں ہے، لیکن جو میں دلیل پیش کیا ہوں کہ اس طرح کام کرو گے تو یہ اللہ فائدہ دے گا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو اس طرح آپ پروگرام بنا سکتے ہیں، لیکن عنوان صحیح ہو اور لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، بشرطے اس میں حدیث اور قرآن کے دلیل ہو۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی باتوں سے لوگوں کو ہنساتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تباہی ہو اس کے لیے اور تباہی ہو اس کے لیے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تباہی ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ٹک ٹاک کے پروگرام جو جھوٹی پروگرام ہوتے ہیں ہنسنے کے لیے، ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا حال بہت برا ہوگا۔ آئیے اور ایک حدیث سنیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ ابو داؤد کی 4800۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر اس کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ پکا ہے، بشرطے اس پہ ہم کھرے اتریں، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ، بخاری کی 1386 میں، جھوٹ بولنے والے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، معراج کی رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی گھاٹیوں سے گزر ہوا، ٹھیک ہے۔ تو الگ الگ دیکھیں کہ الگ الگ لوگوں کو سزا مل رہی ہے، اس میں سے ایک میں یہ بخاری کی جو حدیث ہے 1386 میں، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو دیکھے کہ ایک آدمی کا جبڑا جو ہے وہ سلاخوں سے مطلب سریا وغیرہ ڈال کے اور پھاڑا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے یعنی کئی لوگوں سے گزر ہوا، تو آخری میں جب پوچھے جبرائیل علیہ السلام سے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ شخص تھا جو آپ نے دیکھا کہ جس کا جبڑا پھاڑا جا رہا تھا اور قیامت تک پھاڑا جائے گا، وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے تھا۔ سلاخ ڈالتے اور پھاڑا جاتا، اور یہ عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا، یعنی قیامت تک اس کو اس طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تب تو ہے ہی ہے الگ اس کا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک شخص کا جبڑا پھاڑا جا رہا ہے، تو جب معلوم پڑا تو یہ پتہ چلا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا۔ آئیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، اور حدیث کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ بخاری کی حدیث سنیں گے 33 انشاءاللہ۔ آیت المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی 3 ہیں، اور بھی ہیں، حدیثوں سے اور بھی ملتی ہیں، لیکن یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں کہ منافق کی نشانی 3 ہے۔ آیت المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔
تو یہ منافق کے علامات ہیں، منافق کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک نمبر 1 جو ہمارا مین پوائنٹ ہے جھوٹ، ٹھیک ہے۔ تو منافق کے دائرے میں یہ آ جاتے ہیں۔ آئیے اور ایک حدیث سنیں گے بخاری مسلم کی انشاءاللہ ہم لوگ 2087 میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ۔ بھائی یہ بخاری مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بول کر مال تو خوب فروخت ہوتا ہے، یعنی مال تو خوب بکتا ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک انگریز نے ایک بار سوال کیا تھا ایک عالم سے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ برکت کیا چیز ہے؟ آپ لوگ تقریروں میں کہتے ہو برکت 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 ہو جاتی ہے اس چیز میں۔ تو اس عالم نے کہا، مطلب یہ اس طرح کا یہ ہے کہ ایک عالم نے اس طرح تقریر کیا امریکہ میں، تو اس سے سوال کیا گیا، اللہ علم حقیقت ہے کیا ہے، بہرحال سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو عالم سے جب وہ پوچھا انگریز کی برکت کیا ہے، تو عالم اس کو سمجھایا، یعنی مولانا جو تھا وہ سمجھایا کہ میں آپ سے کہوں کہ 4000 کتے لے آؤ ابھی تو مل جائیں گے؟ تو انگریز نے کہا نہیں ملے گا۔ تو عالم نے کہا کہ اگر 4000 یا 3000 بکری کہوں لے آؤ مل جائے گی؟ تو انگریز نے کہا مل جائے گی۔ تو اس میں یہ پتہ چلا کہ جو دنیا کی رینج ہے، یعنی جو کھانے کی، یعنی جانوروں کو تو 10% کھایا جاتا ہے کتا کوئی دیش میں، ٹھیک ہے، 90% استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن بکری 90% استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بھی پائی جاتی ہے۔ جبکہ کتے کو بہت کم جانور شکار کر کے کھاتے ہیں، تو چھٹے ہیں کب سے؟ اگر دیکھا جائے تو ایک پورا شہر بھر جانا چاہیے ان سے۔ بھائی کہیں کہیں لوگ کھاتے ہیں، کوئی دیش میں کتے کھاتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی جانور خاص کر کے شکار کرتا ہے۔ جنگل میں ایک آدھ رہتے ہیں کتے، شیر اور شکار کر لیتے ہیں، تو کتا دیکھو بہت کم ہے نا، یعنی اگر دیکھا جائے تو 100 سال میں تو ایک شہر بھر جانا چاہیے۔ اگر بکریوں کو اس طرح چھوڑ دو اور کوئی بھیڑیا کھانے والا نہ ہو تو پورا شہر بھر جائے گا کہ نہیں بکریوں سے؟ آٹومیٹک۔ آپ 1000 بکریاں چھوڑ دیں اور وہ شہر میں گھومے پھریں کوئی جیسا گائے، تو پورا شہر بھر جائے گا۔ تو عالم نے یہ کہا کہ برکت یہ ہے کہ دیکھیے بکریوں کو کھایا بھی جاتا ہے، پھر بھی 3-4 ہزار بکری اگر ہمیں چاہیے تو مل جائے گی، لیکن کتا کو کھاتے بھی نہیں ہیں، 10% لوگ کھاتے ہیں تقریباً، لیکن اگر میں 3-4 ہزار کتے چاہوں تو نہیں ملیں گے۔ تو برکت یہی چیز ہے کہ اگر جھوٹ بول کر مال بیچو گے تو مال تو خوب بکے گا، لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ برکت یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا 3000 روپے میں اچھے سے گزارا ہوتا ہے اور سکون سے رہتا ہے، اور کسی کے پاس 3 لاکھ روپیہ رہتا ہے پھر بھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوتا ہے، اور اس کا کہیں 50,000 دوائی میں چلے گیا، اور یعنی کار ایکسیڈنٹ میں چلے گیا 50,000، تو کہیں گھر گر گیا، تو کہیں کچھ ہو گیا، تو اس طرح کے اس کے پیسے چلے جاتے ہیں اور بے سکونی رہتی ہے۔ تو اگر برکت ہے تو سکون ہے، اور 3000 میں گزارا ہو جائے گا، اور اگر برکت نہیں ہے تو آپ کے پاس 3 لاکھ بھی ہو تو وہ کب چلے جائے گا کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی تھی، بہت پیاری تھی۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جھوٹ بول کر اپنے مال فروخت نہیں کرنا چاہیے، بیچنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ بھائی آپ کو لینا ہے لیجئے، کیا ضرورت ہے بولنے کا کہ ہم اتنے میں خریدے، ہم اتنے میں خریدے، قسم اللہ کی ہم اتنے میں خریدے، کچھ پرواہ ہی نہیں ہے، یعنی اتنا آسانی سے قسم کھا لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے بولنے کا؟ بھائی ایک اصول ہے، آپ مہنگا بیچیں گے تو آپ کا مال نہیں بکے گا، آپ بھائی اپنا ریٹ لگا کے چھوڑیں، ختم ہو گیا، کیا ضرورت ہے میرا راس مال ہے، میرا پونجی بھی نہیں آئے گا تو یہ خاص آپ کے لیے ہے، اس طرح کہتے ہیں لوگ، یہ خاص آپ کے لیے یہ ریٹ نہیں، یہ سب سے پرہیز کرو۔ اور بہت زیادہ اس میں مطلب گھوٹالہ کرتے ہیں لوگ، یعنی طرح طرح کا بہانے بنا کے اور بیچتے ہیں مال کو۔ خیر اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے ساتھ۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ، بخاری کی ہے 5976 میں، اور مسلم بھی ہے میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو یہ بخاری کی مسلم میں بھائی ہے، اس کو ہم لوگ بہت دھیان سے سنیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں سب سے بڑا گناہ تمہیں نہ بتاؤں؟ کس کو کہا؟ صحابہ کو. صحابہ کی مجلس تھی یا صحابہ موجود تھے وہاں پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب ٹیک لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے. اس کے بعد میں کہا والدین کا نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے بیٹھ گئے، یعنی بیٹھ گئے اتنے، اس کے مطلب ہے کہ بہت اہم اور مسئلہ بتانا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب بیٹھ گئے؟ اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے. آگاہ ہو جاؤ جھوٹی بات جھوٹی گواہی سے، یعنی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس الفاظ کو کہتے رہے. ٹیک لگا کر اٹھ گئے. اٹھنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی بہت اہم بات سمجھانا ہے کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، یعنی بار بار دہراتے رہے اس الفاظ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کیا کہتے ہیں کہ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی نہیں ہوں گے. اس طرح وہ بار بار کہے جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھیے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی سے پرہیز کرنا چاہیے. اور بہت آسانی سے لوگ گواہی کے لیے چلے جاتے ہیں کورٹ کچہری میں، اور بہت آسانی سے قرآن اٹھا لیتے ہیں. تو ہم لوگ اس سے پرہیز کریں، ورنہ ہمارا آخری خاتمہ بہت مشکل سے ہوگا. آئیے بخاری کی حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ 128 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کو دوزخ کی آگ سے پر حرام کر دیا جاتا ہے. جو سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے یعنی رسول ہیں، آخری نبی ہیں. تو یہ گواہی سچے دل سے دینے کے بعد کوئی مر جائے تو اس کو جنت ملے گی اور جہنم حرام ہو جاتی ہے. لیکن کوئی اس کی گواہی دینے کے بعد یعنی نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ صدقہ کرے، نہ خیرات کرے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، تو اس کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ اس نے سچے دل سے گواہی دی ہے اور مر گیا تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. تو اسی لیے ہے نا انما الاعمال بالخواتیم، یعنی عمل کا دار و مدار جو ہے آخری خاتمے پہ. یہ دیکھنا ہے کہ یہ پوری زندگی یہ نمازی اور تہجد گزار یہ تھا، وہ نہیں دیکھنا ہے. یہ دیکھنا کہ آخری خاتمے میں اس کی حالت کیا تھی، کس پہ مرا، کیا کہہ کے مرا، وہ مین ہے. تو آئیے اور ایک حدیث دیکھیں گے ترمذی کی 1211 میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے. آپ نے فرمایا احسان جتلانے والا اور تہبند یعنی ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا اور جھوٹی قسم کھانے کے ذریعے اپنے سامان کو رواج دینے والا یعنی بیچنے والا. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 ہے احسان جتلانے والا. تو احسان جتلانے والا اس کی تو اور ابھی حدیثیں ہیں کہ فرض نفل قبول بھی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اپنے سلوار یا تہمند کو یعنی اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، اس کی تو حدیث خاص ہے بخاری کی، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوا وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، وہ جہنم میں جائے گا. تو کپڑا نہیں جائے گا، بشرطے کہ وہ خود آدمی جائے گا. تو اس میں کچھ علماء کہتے ہیں تکبر اور غرور گھمنڈ سے نہ کیا ہو تو ہے. بھئی ہمیں اپنا معاملہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے. بس اونچا پہننا ہے، حکم ہے اونچا پہنیے، کپڑے کو اوپر رکھیے. تو اس میں جو آخری پوائنٹ ہے
جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو رواج دینے والا، یعنی آگے بڑھانے والا، ٹھیک ہے. تو اس کو ساتھ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، نہ دیکھے گا نہ پاک کرے گا. تو اس کے لیے بربادی ہے نا. تو ہمیں اس سے الرٹ رہنا چاہیے، جھوٹ سے، جھوٹی گواہی سے، جھوٹ بول کر اپنے سامان بیچنے سے. کیا ضرورت ہے ہم نے اتنے میں موبائل لیا، یہ کیا وہ کیا. اور یہ ایک بات اور بتا دوں کہ آج کل جو الیکٹرانک بیچتے ہیں لوگ عیب چھپا کر، تو اس میں یہ ہے کہ گائے اگر بیچ رہے ہیں تو اس کو دوائی کھلا کر، گھاس کھلا کر لوگ دودھ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. موقع طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، دودھ نکال کر پھر خریدتے ہیں. تو مان لیجئے موقع طور پہ وہ دہا نکلا 5 لیٹر اور اس کے گھر گئی اور کھانے پینے لگی اور اب دے رہی ہے 2 لیٹر. یعنی اس نے دوا کے ذریعے اور اس کے ذریعے دودھ کو بڑھایا. اس طرح کے ٹیکنالوجی میں اس طرح کی دوائیاں ہیں کہ دودھ بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح چیٹنگ کر کے دھوکہ دینا ہے، اور یعنی اس میں پہلی بات تو برکت ختم ہو جائے گی اور وہ بیچا ہوا مال حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح لوگ الیکٹرانک کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائلس وغیرہ بیچتے ہیں. عیب اپنا بتا دو، لینا ہے لے، نہ لینا ہے نہ لے، ٹھیک ہے. یعنی اس کے پورے عیب بتا دو کہ اس میں یہ عیب ہے. عیب چھپا کے اگر بیچو گے تو وہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو ہم اپنے سامان کو بیچنے میں اس طرح اس کا احتیاط کریں. آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. ترمذی کی ہے 1939 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز ہے. 3 جگہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، جائز اور حلال ہے. ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی کو منانے کے لیے موقع طور پہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاد ہو رہی ہے، جنگ کے موقع پہ جھوٹ جائز ہے، سیاست بھی کر سکتے ہیں اس میں. تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر صلح کروانا، یعنی 2 آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا تو اس میں آپ ایک کے پاس جائیے، کچھ جھوٹی باتوں سے اپنا یہ کہیے تک کہ مان جائے، اور دوسرے کے پاس جائیے جھوٹی باتوں سے کہیے مان جائے، یہاں تک کہ دونوں میں ملاقات ہو جائے، اپنا مطلب رفع دفع ہو جائے وہ جھگڑا. تو لوگوں کے اندر صلح کرانا، ٹھیک ہے. یہاں جھوٹ بول سکتے ہیں، اور جہاد کے موقع پہ اور اپنی بیوی کے لیے، ٹھیک ہے. ان 3 جگہ پر جھوٹ بولنا ہے. اب مطلب ضرورت کے مطابق کرے، یہ نہیں کہ جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کا یا سنت کا کوئی بھی حرکت، ارکان، واجبات کا مذاق کرنے میں آدمی کافر ہو جاتا ہے. یعنی مذاق میں آدمی کیا کہتا ہے، مان لیجئے 2 لوگ تھے، ٹھیک ہے. کتنے؟ 2. اس میں سے ایک سود کھاتا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک نہیں کھاتا تھا. مطلب دونوں سود کھاتے تھے. اب کیا ہوا، ایک کو پتہ چل گیا کہ گناہ ہے، حرام ہے، تو اب وہ کیا ہوا، پرہیزگار بن گیا. تو پہلے والا دوسرا ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ او ہو بڑا آیا پرہیزگار، سود کھانا چھوڑ دیا، یہ او ہو نئے نئے مولوی ہو گئے ہیں، داڑھی رکھ لیے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ ہم ادا کریں گے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. آئیے اس کی دلیل دیکھیں گے انشاءاللہ ہم. سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 67 میں ہے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ وَكُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اور دوسری آیت یہ ہے، لَا تَعْذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. اس کا ترجمہ ہم سن لیں گے. اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں نہیں آپس میں ہنس بول رہے تھے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کے آیتیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے موقع کے جا رہے تھے
تو کچھ آدمی اس میں تھے تو جو کہنے لگے کہ ہم نے یعنی مجلس میں بیٹھ کے جب کہنے لگے کہ ہم نے فلاں شخص کے اتنا بزدل، فلاں شخص سے زیادہ پیٹو اور فلاں شخص سے زیادہ ڈرپوک ہم نے نہیں دیکھا، تو اس طرح کا وہ لوگ ایک دوسرے پہ یہ لگا رہے تھے، مطلب ڈرانے کے لیے، مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے۔ تو ایک اس میں سے شخص اٹھا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو ان سب کی حاضری ہوئی اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی میں باندھ کے ان کو سجا دے رہے تھے، یعنی مطلب ان کے پیر تک زخمی ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کی کتاب ہی یعنی اس کے رسول ہی رہ گئے تھے ہنسی مذاق کے لیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں ایسا تم نے کہا، تو کہہ رہے تھے کہ ہم ہنسی اور مذاق کر رہے تھے، ہنسی اور مذاق یعنی استہزاء یعنی مذاق کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں مذاق کرنے کے لیے۔ تو آیت نمبر 65 میں ہے تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو، یعنی ایمان لانے کے بعد اب کافر ہو گئے ہو۔ کیوں؟ تم نے دین اسلام کی کوئی بھی ایک پوائنٹ کا اگر مذاق کیا تو آپ آٹومیٹک کافر ہو جائیں گے۔ نہ سنت کا مذاق کرنا، نہ کسی داڑھی کا، کوئی اگر داڑھی رکھا ہے کہتے ہیں او ہو بڑا آیا مولوی داڑھی رکھ لیا، یہ داڑھی کا مذاق بھی نہیں کرنا، یا کوئی یعنی کوئی بھی دین اسلام میں جتنی بھی پوائنٹ ہیں کوئی بھی حرکت کا مذاق نہیں کرنا، یعنی مذاق میں لے لیتے ہیں بہت سارے واقعات کو۔ کوئی سنت پہ عمل کرتا ہے، ہم دیکھے ہوں گے اوہ بڑا آیا سنت پہ چلنے والا، کہہ دیتے ہیں لوگ ایسی، ان کو یہ نہیں پتہ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65 67 میں دیکھ لو، جو اس طرح حرکت کرتا ہے وہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹی باتوں سے اور جھوٹی گواہی سے زیادہ پرہیز کریں، اور جھوٹی بات بول کر اپنی مال کو فروخت نہ کریں، کیونکہ یہ دیکھیے سب ایک لائن سے آپ لوگوں کے سامنے یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلیل پیش کیا ہوں۔ بھائیو اگر کسی کے پاس اس سے اونچی دلیل ہو تو اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔